أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تفسیر کی کلاس کا ہمارا 5واں سیشن ہے. امید ہے کہ پچھلی جو گرامر کا کچھ حصہ آپ کو بتایا سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج ہم پڑھیں گے باب تفاعل. میں نے بتایا تھا کچھ مصدر، کچھ ورب ایسے ہیں جن کی شکل افتعال جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے ہیں جن کی شکل انفعال جیسی ہوتی ہے. وہ ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں. آج ہم پڑھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس شکل کے ہوتے ہیں، تفاعل، ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے تناظر. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان اکثر تقریر کے دوران کہتے ہیں 73 کے آئین کے تناظر میں، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا 73 کے آئین کے تناظر میں. تو یہ تناظر بھی تناظر، ٹھیک ہے نا، نظر سے نکلا ہے. تناظر یعنی تناظر کا وہی معنی ہے جو اردو میں تناظر، کسی چیز کے تناظر میں ہونا، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو دیکھنا. تقابل، بھئی آپ اس کو اس سے کیوں تقابل کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں. تقابل کا مطلب مقابلہ کرنا. میں نے بتایا تھا نا ورب کی علامت کیا ہے، آخر میں نہ آتا ہے. تو تقابل مقابلہ کرنا. اور تصادم، بھائی آپس میں دو بسوں کا تصادم ہو گیا، دو نظریات کا تصادم ہو گیا. تصادم، ٹکرانا. ٹکرانا، تصادم. اور تدارک. کہتے ہیں نا لوگ بھائی آپ اس کا کچھ تدارک تو کریں یار، آپ نے ایک آدمی کو اتنا اس کی اتنی انسلٹ کی آپ نے، اب کچھ تدارک کریں اس کا. آپ نے اس کا اتنا بزنس میں لاس کر دیا تو اس کا کچھ تدارک ہونا چاہیے، اس کی تلافی ہونی چاہیے. تدارک، تدارک. اور تناصر، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اچھا یہ جو تفاعل ہے نا، اس میں ایک دوسرے کا عام طور پہ مطلب آ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی نہیں کر رہا ہوتا، سب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے تصادم، دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں. تدارک، ایک دوسرے کی نقصان کی تلافی کر رہا ہوتا ہے. تناسل، نسل کا بڑھنا، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور لفظ آپ نے بھی بتایا تھا، تنافر. جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بتایا نا تاکہ آسانی سے یاد. تناسب کہتے ہیں اسی تناسب سے. تقارب اردو میں تھوڑی استعمال ہوتا ہے، ایسے تو بہت سارے الفاظ ہیں گاڑے گاڑے. تسامح، یہ بھی گاڑا لفظ ہے لیکن جو مرزا غالب سے جن کا تعلق رہا ہے وہ جانتے ہیں. تسامح، چشم پوشی. تناسب یہ بہت استعمال ہوتا ہے، بھائی اسی تناسب سے آپ اپنا نفع یہاں سے کم کر لیں. جس تناسب سے آپ ادھر پیسے بڑھائیں گے تو اسی تناسب سے آپ کا پروفٹ ریشو بھی بڑھ جائے گا. تناسب کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے. اور تعارف، بھائی آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف. تعارف. اور ٹھیک ہے، ہو گیا. تباین لوگوں کے لیے مشکل ہے یہ لفظ، یہ ہو گیا. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. اب یہ جو
اس کا جو ماضی آئے گا نا، جیسے تناظر ہے یا ہم کر لیتے ہیں تدارک، بلکہ تقابل، یہ آسان لفظ ہے تقابل، مصدر ہے تقابل، معنی ہے مقابلہ کرنا. اس کا ماضی آئے گا تقابل. میں نے بتایا تھا نا جیسا مصدر ہوگا پاس اسی سے ملتا جلتا ہوگا. تقابلا، تقابلا، تقابل کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. مجہول میں کیا کرتے ہیں؟ الٹ دیتے ہیں. تقابلا کو بنا دیں گے تقوبلا، تقوبلا. تقابل کیا گیا وہ، یعنی پہلے اس نے کیا، وہ اس کو اس کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے. اور مضارع آئے گا تقابلہ ہے نا تو یتقابلو، مقابلہ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اسی کا مجہول یعنی پیسو وائس کو الٹ دیں گے تو یتقابلو. مقابلہ کیا جاتا ہے وہ، وغیرہ. ٹھیک ہے. تقابلہ، اس نے تقابل کیا. کس کے ساتھ کیا؟ ایک الگ ٹاپک ہے. تقوبلا، اس کے ساتھ تقابل کیا گیا. یا تقابلو، وہ تقابل کرتا ہے یعنی مقابلہ کرتا ہے، یعنی کمپیئر کرنے کو کہتے ہیں. ایک چیز کو جب دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تقابل. اور مصدر کیا آتا ہے؟ تقابل، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مثالیں ہم دیتے ہیں. ہاں اس کا اس میں فائل رہ گیا. اس میں فائل آئے گا، مضارع کیا آتا تھا؟ یتقابلو مضارع ہے نا. تو میں نے بتایا تھا اس میں فائل اس کا بہت آسانی سے بن جاتا ہے. جو مضارع ہوتا ہے نا اسی کے شروع میں میم پیش والا لگا دیں اور آخر کو زیر دے دیں. بہت آسان ہے. نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، جب قرآن میں آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اس میں فائل ہے. اس میں فائل ہے متقابل، متقابل. ٹھیک ہے نا، تقابل میں آنے والا. اور اس میں مفعول، اس کا الٹ متقابل کو بلون کر دیں. الٹ دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ الٹنا ممکن نہیں ہے نا. صحیح ہے نا. اب اس کو اور کیا بنائیں گے؟ متقابل، متقابل. ٹھیک ہے. یہ اس میں مفعول ہو گیا. اس کی مؤنث آسان ہے متقابلۃ، اس کی مؤنث متقابلۃ. اس کے جو پلورل آئے گا، جمع آئے گا متقابلون اور متقابلین. اس کا آئے گا متقابلون، متقابلین. آسان ہے. ٹھیک ہے. اب پریکٹس کرتے ہیں ہم تھوڑی سی. دوسرے الفاظ کا بتائیں جو ابھی ہم نے بتائے تھے شروع میں. میں وہ صفحے دوبارہ کھول دیتا ہوں. اس کی آپ کو خود پریکٹس کرنی پڑے گی. تناظر، ماضی کیا آئے گا؟ بولیں بولے بھائی. تناظرا. آپ لوگ ادھر بیٹھو سامنے. تناظرا. ٹھیک ہے نا. تناظر کیا اس نے. مجہول کیا آئے گا؟ تنوزیرا، تنوزیرا. مضارع کیا آئے گا؟ یتناظرو. مضارع مجہول کیا آئے گا؟ یتناظرو. ٹھیک ہے نا. اس میں فاعل آئے گا متناظرن. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے مثالیں لکھوائی تھی نا انہی سے دیکھ کے جو لوگ بھی لیکچر سن رہے ہیں وہ بہت ساری مثالیں خود بخود بنا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. اس میں فاعل متناظرن اور اس میں مفعول متناظرن. تصادما، یہ تصادم، تصادم تو مصدر ہے ٹکرانا. وہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں، ماضی کیا ہوگا؟ تصادما. ٹھیک ہے نا. جیسے تقابلہ ہے نا، تصادما. مضارع کیا ہوگا؟ یتصادمو. تصادما کا مجہول کیا ہوگا؟ تسودیما. اور مضارع ہے یتصادمو، مجہول کیا ہوگا؟ یتصادمو. اور مضارع تھا یتصادمو تو اس میں فاعل ہوگا متصادمن، متصادم. کہتے ہیں یہ نظریہ اس سے متصادم ہے بھائی. کہتے ہیں نا یہ تو متصادم ہے، یہ یعنی تصادم کرنے والا ہے یہ.
اور مجہول کیا ہوگا؟ متصادمن، اور آگے وہ مؤنث اور جمع کا میں نے بتا دیا آپ کو. تدارک، تدارک کرنا. تدارکا، ماضی میں تدارک کیا کسی نے کسی بات کا، ٹھیک ہے نا. تدورکا مجہول ہو گیا. یتدارکو، یتدارکو، اور یتدارکو، متدارکن. جو وہ میں نے بتایا نا اس سے آپ خود بخود یہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی قرآن میں ذرا مثالیں دو بھائی. بہترین مثال خاندانی. سورہ ملک شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ویری گڈ، مزہ آ گیا. پہلی مثال ہی بڑی خاندانی آئی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک قرآن میں ہے نا. تبارکا برکت سے ہے. اس کا مصدر کیا آئے گا؟ تبارک. جیسے تصادم تھا نا، تصادم، تناظر، تقابل، تو مصدر کیا آئے گا؟ تبارک، برکت والا ہونا. تبارکا برکت والا ہوا. کون؟ الذی، وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اور خاندانی سے مثال دو. یتساءلون ہے. یتساءلو، صرف الو کو دیکھ لیتے ہیں. 30واں پارہ شروع ہوتا ہے یتساءم یتساءلون. ایک شوشہ زیادہ ڈال دیا. آپ اس کو لون کو چھوڑیں، یتساءلو کو سمجھیں بس، ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم نے یتساءلو، اس کا مصدر آئے گا تساؤل، ایک دوسرے سے سوال پوچھنا. یتساءلو، یہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چلیں اور مثال دو بھائی. ہاں بھائی واسع خان جلدی، شاباش. یتخافتون، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد. یتخافتون، ان کو میں نے ذمہ لگایا تھا قرآن سے مثال نکال کے لائیں. یتخافتون ان لبثتم الا یوما، قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں غالباً. یتخافتون، یہ تونا کو چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے، صرف یتخافتو کو فوکس کریں. یتخافتو، ہم اس کو یتخافتو بنا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، یعنی بنا کے دیتے ہیں، ایسے لکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب آتا ہے تخافت، ٹھیک ہے نا. اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ سے بات کرنا. یتخافتون، یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، لیکن یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. یہ اتنی خاندانی نہیں ہے. خاندانی وہ ہوگی جو اردو میں بھی استعمال ہو. تو میں نے خاندانی کے لفظ واپس لیتا ہوں. آگے چلیں اور مثال دو بھائی جلدی سے، شاباش. میں نے ذمہ لگایا تھا نا کئی مثالیں نکال کے لاؤ آپ. یتطاولون، تکاثر، زبردست جی. پیج چینج کر رہے ہیں یار. تکاثر، الہاکم التکاثر قرآن میں ہے. تکاثر بالکل یہ مصدر ہے. تکاثر کثرت سے نکلا ہے. دیکھیں اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کثرت. تکاثر ایک دوسرے سے زیادہ کثرت رکھنا کسی چیز کی. میں نے بتایا تھا نا اس باب میں اکثر مقابلے کا ایک معنی آتا ہے. تکاثر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی مال میں، اولاد میں کثرت کی کوشش کرنا. تو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے ہلاک کر دیا. الہا کا معنی غافل کر دیا، یعنی تم نے، ہر آدمی مال گھسیٹنے میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ پیسے جمع ہو جائیں، تو اس چیز نے تمہیں الہا کر دیا. الہا کہتے ہیں غافل کرنا. وہ الہا میں نے بھی پڑھا نہیں ہے، وہ بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ پڑھا ہوا بھی ہے، ابھی بتا دیتا ہوں. الحیا تھا اصل میں اکرما کی طرح، لہو و لعب سے نکلا ہے الحیا. اکرما پڑھا نا آپ لوگوں نے. الحیا لہو میں ڈال دینا، غفلت میں ڈال دینا. تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. تکاثر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے. اور تجاوز، ناجائز تجاوزات ہوتا ہے نا، چائنا کٹنگ، ناجائز تجاوزات. تو تجاوز بھی یہی ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تجاوز کرنا، تفاخر، فخر کرنا ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے. اور تداین، تعاون قرآن میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. تعاون، تعاون ایک دوسرے سے معاونت کرنا، عون مدد کو کہتے ہیں. تعاون ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہو گئی میرے خیال کافی مثالیں ہو گئی ہیں.
تو باقی جو یا جب قرآن میں ہم پڑھیں گے ڈائریکٹ انشاءاللہ اور آسانی سمجھ. اگلا باب ہم اب پڑھتے ہیں اس کا نام ہے باب تفاعل. یہ جو باب پڑھا یہ تھا تفاعل. وہ ہے تفاعل, عین پر تشدید ہے اور الف غائب ہے. اس کو ہم باب سے تعبیر کرتے ہیں, باب تفاعل. جیسے تکلف, ارے بھائی تکلف نہیں کیجیے یار, آپ خام خواہ میں تکلف کر رہے ہیں, ہم سے کیا تکلف. وہ ایک آدمی نے کسی کے یہاں گیا نا, تو میزبان نے اس کے سامنے رسگلے رکھے, اس نے کھا لیے. تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا نہیں میں بس اور نہیں کھانا. تو میزبان نے کہا آپ تکلف کر رہے ہیں, کہہ رہے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. تو میزبان نے کہا خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو نہ کہیں آپ. تو یہ تکلف کہتے ہیں نا, یہ تکلف کیوں کر رہے ہیں آپ. تو تکلف, اس کی مثالیں تکلف, اس کا معنی ہوتا ہے تکلف کرنا, کلفت سے نکلا ہے. تکلیف نہیں ہوتا اردو میں تکلیف, تکلیف ہے باب تفعیل, تسبیح. تکلیف کسی کو کلفت میں ڈالنا, کلفت تکلیف کو کہتے ہیں, کسی کو ٹینشن میں ڈالنا. تکلف خود ٹینشن میں پڑنا, باب چینج ہونے سے کچھ میننگ چینج ہو جاتے ہیں. تکلف خود ٹینشن میں پڑنا, تکلیف تسبیح والا باب ہے. تکلیف اور تسبیح ایک ہی ہے نا. تو تکلف ٹینشن میں یعنی ایک اس میں پڑھنا, کلفت میں پڑ جانا. تو تکلف یہ مصدر آتا ہے. اس کا ماضی آئے گا تکلفا. دیکھیں ماضی سیم ہوتا ہے تکلف سے. تکلفا ضربا سے ملتے جلتے آ رہے ہیں نا سارے, ضربا اکرما. تو تکلفا تکلف میں پڑا وہ شخص. الٹا کر دیں گے, گھما دیں گے, تکلفا مجہول. بھائی دیکھنا یہ بورڈ میں آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا. تکلفا, تکلفا یہاں میں بڑا بڑا لکھ دیتا ہوں. تکلفا تکلفا تکلف میں ڈالا گیا. مضارع یتکلفو, یتکلفو بس تکلف ہے نا تو اسی سے ملتا جلتا بنے گا یتکلفو. نیا سفر لے لیں, کوئی گورنمنٹ نے ٹیکس تھوڑی لگایا ہوا ہے. یتکلفو تکلف میں پڑھتا ہے یا پڑھے گا. ٹھیک ہے. جھول یتکلفو, اسی یا کو پیش سے بدل دیں یعنی پیسو وائس. یتکلفو تکلف میں ڈالا جاتا ہے وہ. اس میں فاعل یتکلفو سے بنے گا متکلفن. اب لوگ کنفیوژن ہو کہ یار یہ اتنا متکلفن تو مفتی صاحب نے پڑھ کے سنا دیا, ہمیں تو گھنٹہ لگتا ہے یہ. تو بھائی جب آپ کو میں رٹوا تھوڑی رہا ہوں, آپ کو جب قرآن میں آئے گا نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ اس میں فاعل ہے. تو ہم نے تو بس اتنا پڑھنا ہے نا کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آنا شروع. تو جب قرآن میں آئے گا تو آپ نہیں انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گی, میں پھر قرآن میں پریکٹس بھی کرواتا رہوں گا جب تفسیر کا لیکچر شروع ہوگا ہمارا. متکلفن متکلفن اور متکلفن مفعول آئے گا. یہ تو اردو میں بہت استعمال ہوئی یہ والا باب. ٹھیک ہے. اور اسی کی مؤنث متکلفتن. اب وہ بچوں کی طرح ایک ایک چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ خود ہی قیاس کر لیے گا. اچھا بھائی یہ بہت استعمال ہوا, اس کی مثالیں ہیں. تکلم, ٹھیک ہے نا, تکلم ایک لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. مصدر ہے تکلم. تکلم ماضی تکلما, ماضی مجہول
تکلما. مضارع یتکلم, مضارع مجہول یتکلم, اسم فاعل متکلم, بہت کامن ہے بھائی یہ متکلم, یہ ہیں کہتے ہیں نا متکلم, تبلیغ میں جاتے ہیں نا بھائی یہ متکلم ہے. اور اس میں مفعول متکلم, جس سے بات کی جائے, متکلم. مؤنث متکلمۃ, جمع متکلمات, ٹھیک ہے. اور تبسم اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے, اگرچہ لوگ زیادہ تبسم, یعنی تبسم کا ہمیں ویسے نظر نہیں آ رہا مارکیٹ میں, ٹینشن زیادہ نظر آ رہی ہے, لیکن لفظ تو استعمال ہوتا ہے نا تبسم. تبسم مسکرانا, تبسما مسکرایا ہوا گزرے ہوئے زمانے میں, تبسما یتبسم مسکراتا ہے, یتبسم متبسم, متبسم, ٹھیک ہے. اور ملکہ ترنم ہوتا ہے نا, ترنم کہتے ہیں نا, ترنم سے کچھ اشعار سنائیں گے, ترنم ذرا لے میں پڑھنا کسی چیز کو, ترنما اس نے لے میں پڑھا, ترنما یا ترنم, تو اسی طرح ملکہ ترنم نکلا. اچھا بھائی, اور تبرک, ارے واہ کیا مثال دی بھائی, آپ تبرک سمجھ کے لے لیں, ٹھیک ہے نا. تبرک یعنی برکت والا ہو جانا کسی چیز کا. متبرک ہے کہتے ہیں نا, متبرک, تبرک والا, اس میں فاعل ہے یہ متبرک. اور تنفس سانس لینا, متنفس, ہر متنفس نے ایک دن مرنا ہے. تنفس ماضی ہوگا تنفسا, مضارع یتنفس, ماضی مجہول تنفسا, مضارع مجہول یتنفس, اس میں فاعل متنفس, ٹھیک ہے, بہت آسان. اور تزوج شادی کرنا, تزوجا شادی کی, تزوجا کرائی گئی, یتزوجو کرتا ہے, یتزوجو کروایا جاتا ہے شادی. اور متزوج نکاح کرنے والا. تلفظ کہتے ہیں اپنے تلفظ تو ٹھیک کرو, لفظ نکالنا, ٹھیک ہے. اور تعجب, یار بڑی تعجب ہو رہا ہے, آپ کو یہ مثال سن کے تعجب ہو رہا ہوگا. تعجب, تعجبا اس کو تعجب ہوا, عجیب محسوس ہوا اس کو. یتعجب اس کو تعجب ہوتا ہے. متعجب تعجب کرنے والا. اور تعطل, یہ تو تعطل کا شکار ہے, یہ تعطل, عطلات چھٹیوں کو کہتے ہیں نا, تو یعنی چھٹیاں ہو گئی ہیں. اور تدبر, غور فکر اور تدبر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں, تدبر. تدبر ماضی تدبرا, مضارع یتدبرو, اس میں فاعل متدبرون. چلیں آگے اور مثال. تفکر, ویری گڈ, فکر کرنا, تفکر. تفکر اس کا اس میں فاعل آئے گا متفکر, کہتے ہیں اکثر متفکر رہتا ہے. اور چلیں, تنفر نفرت کرنا, اردو میں نہیں استعمال ہوتا یہ. اور تعلم, تعلیم و تعلم, تعلیم باب تفعیل سے, تسبیح کی طرح سکھانا, تعلم سیکھنا, تعلم. کیمرے کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, جو سن رہے ہوں گے, ان کو بھی بہت ساری مثالیں آ رہی ہوں گی, لیکن ان بیچاروں سے وہ الفاظ نکل کے انٹرنیٹ پہ جا نہیں رہے. ان کے جذبات مجھے پتہ ہے نا, جب کسی کو کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے. تعلم پڑھنا اور سیکھنا, تعلم سیکھا اس نے, یتعلم سیکھتا ہے, متعلم سیکھنے والا, متعلم. اب دیکھیں باب چینج ہونے سے کس طرح سے معنی بھی چینج ہوتے ہیں نا. باب تفعیل یعنی تسبیح والا باب تھا تو اس کا معنی تھا تعلیم یعنی سکھانا, تعلم سیکھنا, تو اس طرح کی بھی چینجنگ آتی ہے, لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہیں جائیں ابھی. اور تصوف, صوفی بننا, تصوف, ٹھیک ہے, کافی مثالیں ہو گئی. توکل, اللہ پہ توکل نہیں ہے اس کا بھائی, توکل.
اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ متوکل، توکل کرنے والا. چلیں آگے اگلا باب بھی پڑھ لیتے ہیں. باب مفاعلہ، ایک اور باب ہے باب مفاعلہ کہلاتا ہے. جیسے مقابلہ، فلاں نے فلاں سے مقابلہ کیا نا، مقابلے کا لفظ خود ہے مقابلہ. اس شیپ میں جو مصدر ہوگا، مقابلہ کا معنی مقابلہ کرنا، مجادلہ جدال کرنا، محاصرہ بھائی اس نے محاصرہ کر لیا ہے فلاں کا، مناظرہ وہ تھا تناظر، یہ کیا ہے؟ مناظرہ. اور مراقبہ، مراقبے ہال کھلے ہوئے نا، مجاہدہ نہیں ہوتا ہے نہیں کو تو عربی میں مجاہدہ. اور مسابقہ سبقت کرنا، مصافحہ مصافحہ. اور معانقہ، عنق سے عنق، عنق گردن کو کہتے ہیں، عنق سے عنق ملانا. مسافے میں نا وہ گردن گردن سے ملائی جاتی ہے، آج پورا لوگ چپک جاتے ہیں. ملاکھڑا معانقہ. اور مباہلہ، مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں نا. اور مبادلہ، مال کا تبادل یا کسی چیز کا ایک دوسرے سے تبدیل کرنا. بہت سارے آتے ہیں. خیر اب ہم مقابلے کو پکڑ لیتے ہیں. اس کا جو ماضی آتا ہے وہ آئے گا قابلہ. مقابلہ سے ماضی کیا آئے گا؟ ماضی قابلہ. قابلہ کا معنی مقابلہ کیا اسے. پہلے تھا تقابلہ، تقابل سے جو تھا اس کا مطلب تقابل کیا. تقابل میں اور مقابلے میں فرق ہو. تقابل کہتے ہیں کمپیئر کرنا ایک چیز کو، اور مقابلہ تو باقاعدہ اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونا نا. قابلہ، فلاں نے مقابلہ کیا. ماضی مجہول الٹ دیں گے اس کو قوبلہ. قوبلہ مقابلہ کرایا گیا. وہ مضارع یقابلو، یقابلو وہ مقابل میں آتا ہے. اور مجہول یقابلو، اس کا مقابلہ کرایا جاتا ہے. اس میں فاعل اسی سے بنے گا نا، یقابلو سے کیا بن جائے گا؟ مقابلن. ہاں یہ لائن کیجیے. مقابلن مقابلے میں آنے والا، کہہ رہے ہیں میرے کوئی مقابل ہے، کوئی ہے میرے مقابل میں. مقاتلہ قرآن میں آتا ہے ایک دوسرے سے قتال کرنا. مقاتل قتال کرنے والا. قاتلہ اس نے قتال کیا. ٹھیک ہے نا. قرآن میں آتا ہے نا قاتلہم اللہ، اللہ ان سے قتال کرے، یعنی اللہ ان کو ہلاک کر دے. قرآن میں یہ لفظ ہے قاتلہم اللہ، قاتلہ اللہ ان کو قتال کر دے. اور یہ ان کی مثالیں یجادلو فی اللہ، قرآن میں آتا ہے لوگوں میں بعض ایسے ہیں من یجادلو، تو یہ یقابلو کی طرح ہے نا، مجادلہ سے یجادلو. قرآن میں آتا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر دلیل کے. اور یحاربون اللہ، یحاربو سے، یحاربو جنگ لڑنا، محاربہ حراب، حرب جنگ کو کہتے ہیں محاربہ. جیسے نا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اور قرآن سے مثالیں دیں جی. یؤاخذو قرآن میں آتا ہے ولو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ مؤاخذہ کر لے، مؤاخذہ یہ ہے نا مقابلہ کی طرح، مؤاخذہ تو یؤاخذو یقابلو کی طرح اللہ مؤاخذہ کرے گا. اخذ کیا مطلب پکڑنا، اللہ پکڑے گا ان کو. اور شاباش قرآن سے مثالیں دیں جلدی سے، لکھ کے لائے نا آپ کو میں نے ذمہ لگایا تھا. مبارکن مبارک. یقابلو سے اس میں فاعل آئے گا مقابلن، یہ مقابل. اور اس میں مفعول آئے گا مقابلن. تو قرآن میں آتا ہے مبارک، مبارکن، مبارکہ سے نکلا ہے مبارکہ، مبارکن
وہ چیز جس میں برکت دی گئی ہو، تو برکت والی چیز کو مبارک کہتے ہیں، اور مبارک جس نے برکت ڈالی ہو. تو یہ مبارک لفظ ہے، مبارک نہیں ہے. اور ایک بارک اوباما بھی ہے، وہ بھی میرے خیال اسی سے نکلا ہے. تو بارکا کہتے ہیں دعا دیتے ہیں، بارک اللہ، دعائیں دی جاتی ہیں نا. ارے دعا آپ نے عربوں سے سنی ہوگی، بارک اللہ. اور حدیث میں بھی آتا ہے، وہ دو سوری امام جب خطبہ پڑھتا ہے، بارک اللہ لنا ولکم، بارکا یہ کیا ہے؟ مبارکہ مصدر ہے، بارکا برکت دی اس نے، ٹھیک ہے نا، اللہ برکت دی، یہ دعائیے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اللہ نے برکت دی یعنی اللہ دے برکت، بارک اللہ. اور اچھا وواعدنا موسیٰ 40 لیلہ، قرآن میں آتا ہے واعدنا موسیٰ. یہ واعدنا میں نہ لوگوں کو کنفیوز کرے گا، یہ مثال چھوڑ دیں، یہ مثال رہنے دیں، بعد میں پڑھیں گے. اور معالجہ کہتے ہیں، علاج معالجہ کرو یار، کچھ علاج معالجہ کرو نا، کہتے ہیں نا معالجہ. اچھا یہ جو مباعلہ ہے نا، باب مفاعلہ، اسے بعض دفعہ فعال کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے مقاتلہ، اس کو قتال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجادلہ، اس کو جدال بھی کہتے ہیں، جنگ و جدال. تو یہ مجادلہ ہی کو فعال کے وزن پہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کبھی کبھار. مجاہدہ کو جہاد بھی کہتے ہیں، مجاہدہ، لیکن اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جہاد. لیکن جب یہ باپ یعنی پاسٹ اور فیوچر بنے گا تو پھر یہ مجاہدہ کے لفظ سے بنا ہے، جاہدہ یجاہدو. تبھی جہاد جو ہے نا، جب اس کا ماضی آئے گا تو جاہدہ، یہ مجاہدہ سے نکلے گا، لیکن مجاہدہ کو لکھا اس طرح بھی جاتا ہے. قتال کا ماضی آئے گا قاتلہ. اور بھی اس کی مثالیں جدال اور قتال اور جو ہے فعال. چلیں کافی ہو گیا میرا خیال یہ مثالیں. اور کوئی قرآن سے مثال دیں. علاج، ہاں یہ معالجہ سے علاج، اس کو معالجہ بھی کہتے ہیں، علاج کا، اور ایک اس کو علاج بھی کہا جاتا ہے جہاد کی طرح. تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ عالجہ، علاج کیا. یعالجو مضارع ہے. معالج اس میں فاعل ہے نا، معالج، کسی قریبی معالج سے رابطہ کریں. دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے نا بھائی، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رابطہ کریں. بوتل کو استعمال سے قبل اچھی طرح ہلا لیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو ٹھیک ہے. علاج اور کافی یہ مثالیں ہیں. اچھا قرآن سے کوئی مثال دیں جلدی سے. میں نے آپ سے کہا تھا نا بہت ساری مثالیں لکھ کے لائیں، تو مجھے بتا دیں جو لکھ کر لائیں، جلدی جلدی بتا دیں. ہاں بتائیں نا. اچھا بقیہ باب کی کافی ہے میرا خیال ہے یہ. علاج، معالجہ، عالجہ، جب یہ قرآن میں استعمال ہوں گی تو اور انشاءاللہ یہ اور واضح ہو جائے گا. اگلا باب ہم پڑھتے ہیں، ایک باب ہے استفعال. استفعال، استفعال، اس وزن پہ بھی، اس شکل کے بھی بہت سے ورب آتے ہیں. جیسے استحصال، اس میں تو غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے. اور استعمال، سب سے کامن اردو میں جو استعمال ہوتا ہے استعمال، بلکہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، دیکھیں ابھی خود استعمال کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے. اس کو لوگ پڑھتے ہیں استعمال. استعمال، عمل میں لانا کسی چیز کو، عمل سے نکلا ہے، عمل میں لانا. استعمال، اس کا ماضی آئے گا استعملہ. استعمال کیا اس نے،
ماضی مجہول اڑ دیں گے. استعمل استعمال کیا گیا, وہ یوز کیا گیا. مضارع یستعمل استعمال کرتا ہے. مضارع مجہول یستعمل کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں فاعل مستعمل, مستعمل استعمال کرنے والا, اور مستعمل جسے استعمال کیا جائے. کہتے ہیں نا مائع مستعمل, استعمال شدہ پانی. ٹھیک ہے. اور اب آپ مثالیں دیں. استعداد, کہتے ہیں بڑی اچھی استعداد ہے اس کی. استغراق یہ مشکل لفظ ہے, اور آسان استخراج, کسی چیز کو نکالنا. استطاعت بھی اسی میں داخل ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, وہ لوگ کنفیوز ہوں گے. استقامت بھی اسی میں داخل ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے نا وہ. اور استحصال اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ اردو میں کم استعمال ہو رہا ہے. استحقاق, کہتے ہیں نا آپ کا تو کوئی استحقاق ہی نہیں بنتا. استحقاق, اس کا ماضی آئے گا استحق, اصل میں تھا استحقق. استحقق تھا جس کو پڑھتے ہیں استحقا, وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ بات کی بات ہے. مضارع آئے گا یستحققو, جس کو پڑھتے یستحقو ہیں. اور ہاں اس کا اس میں فاعل آئے گا مستحققن. دیکھیں نا استحقاق سے مستعمل کی طرح مستحققن. اچھا یہ دو قاف اکٹھے ہیں نا تو پڑھا جاتا ہے مستحقن, تبھی اردو میں کہتے ہیں مستحق. بھائی آپ تو اس چیز کے مستحق ہی نہیں ہیں, تو یعنی آپ کا حق ہی نہیں بنتا اس کا. مستحق معنی حق والا ہونا, تو یہ مستحققن تھا جس کو پڑھا جاتا ہے مستحقن, یعنی مستحق پڑھا جاتا ہے, لیکن وہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے. پرانا والا بھی نکلنا شروع ہو جائے گا جو پڑھا ہے ہم نے. اور استغفار یہ بھی اسی سے, جس کو لوگ استغفار کہتے ہیں. کہتے ہیں نا استغفار کی تسبیح پڑھ لو, وہ لفظ ہے استغفار, استعمال کی طرح. استغفار, استغفار مغفرت طلب کرنا. اور ماضی آئے گا استغفرا, استغفرا.